السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم شروع کرتے ہیں رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 604 پر ہیں۔ باب نمبر 2، شرک کی حقیقت کا بیان۔ شرک کسی مخلوق میں واجب تعالیٰ کی صفات کو ماننے کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر شرک غیر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں باتوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کسی مخلوق میں مان لیں گے تو اب اس مخلوق کی بندگی لازم ہے، اور شرک پیدا اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کسی مخلوق سے، نبی سے یا ولی سے کوئی حیرت انگیز یا خارق عادت کام صادر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کام کو اس مخلوق کا ذاتی فعل تصور کرنے لگتے ہیں، یعنی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ بندے اس کام کے خالق ہیں۔ پھر لوگ ان بندوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ شرک کی حقیقت سمجھنے کے لیے صفات واجب اور عبادت کی حقیقت جاننی ضروری ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق کی صفات بظاہر تو یکساں نظر آتی ہے۔ حیات، زندگی، سمع و بصر، سننا دیکھنا، قدرت، طاقت، مشیت و ارادہ، شرف، بزرگی، تسخیر، تابعدار بنانا اور نفاذ حکم وغیرہ صفات کمالیہ، یہ جس طرح واجب میں پائی جاتی ہیں مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے دونوں کی صفات میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ اسی وقت شرک کی حقیقت یعنی صفات واجب کو مخلوق میں ماننے کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت کسی انتہائی درجہ تعظیم کرنے کا یا کسی کے سامنے غایت درجہ خاکساری کرنے کا نام ہے۔ نفس تعظیم اور محض خاکساری کا نام عبادت نہیں ہے۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ غایت تذلیل اور نہایت تعظیم کیا ہے، اسی سے شرک کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت غایت درجہ تذلل کا نام ہے۔ تذلل کے معنی ہے خاکساری، عاجزی اور فروتنی کرنا، یعنی عمل سے خود کو عاجز اور حقیر قرار دینا۔ اب یہ مسئلہ حل طلب رہتا ہے کہ کون سا عمل غایت تذلل ہے اور کون سا کم درجے کا۔ یہ بات دو طرح سے متعین کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، عمل کی حالت دیکھ کر، مثلاً قیام، کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اور سجدہ، کسی کے سامنے ماتھا زمین پر ٹیکنا، یہ دو عمل ہیں۔ ظاہر ہے کہ قیام میں کم تر درجے کی فروتنی ہے اور سجدے میں اعلیٰ درجے کی، کیونکہ اس سے آگے عاجزی کرنے کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے۔ بس سجدے کو عبادت کہا جائے گا اور قیام کو عبادت قرار نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2، نیت کے اعتبار سے، یعنی جس فعل سے ایسی تعظیم مقصود ہو جیسے بندے خدا کی کیا کرتے ہیں وہ فعل عبادت ہے، اور جس فعل سے ایسی تعظیم مقصود ہو جیسے رعایا بادشاہ کی یا شاگرد استاذ کی کرتے ہیں وہ فعل عبادت نہیں، کیونکہ یہ کمتر درجے کی تعظیم ہے۔ امتیاز کی یہی دو صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں، مگر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سلامی کا سجدہ کیا تھا تو سجدے کو مطلقاً غایت تذلل اور عبادت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس تعین کی صورت اول مفید مطلب نہیں، صرف دوسری صورت ہی کو معیار بنایا جا سکتا ہے، مگر بات ابھی تک غیر واضح ہے۔ اللہ جیسی تعظیم کا کیا مطلب ہے، لہذا تفصیل سماعت فرمائیے۔ جب کوئی کسی کے سامنے خاکساری کرتا ہے تو وہاں دو طرف ہوتے ہیں، ایک خاکساری کرنے والے کی جانب، دوسری اس ہستی کی جانب جس کے سامنے خاکساری کی جا رہی ہے۔ اور تذلل کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب خاکساری کرنے والے میں ضعف و ناتوانی، خست و کمینگی اور عاجزی و نیازمندی کا لحاظ کیا جائے، اور دوسری جانب میں قوت و بزرگی، شرف و عظمت اور تسخیر و نفاذ حکم کا لحاظ کیا جائے، یعنی یہ تصور کیا جائے کہ خاکساری کرنے والا ہر اعتبار سے ضعیف و ناتواں، ناچیز و ہیچ اور عاجز و مغلوب ہے، اور جس کے سامنے خاکساری کی جا رہی ہے وہ ہستی قادر مطلق، بزرگ و برتر ہے، اور ہر چیز اس کے تابع فرما ہے، اور ہر حکم اس کا نافذ ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جب دونوں جانبوں میں یہ باتیں ملحوظ ہوں گی تو وہ خاکساری غایت تذلل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ صفات کمالیہ کے دو درجے، یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غایت تذلل کے لیے دونوں جانبوں میں مذکورہ والا متضاد باتوں کا لحاظ کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ دونوں جانب کی صفات میں یکسانیت ہے، یعنی خاکساری کرنے والا اور جس کے سامنے خاکساری کرتا ہے دونوں حیات، سمع، بصر، مشیت، ارادہ، قوت، شرف، تسخیر اور نفاذ حکم وغیرہ صفات کمالیہ کے مالک ہیں۔ پھر خاکسار کی طرف غایت درجہ ذلت اور واجب تعالیٰ کی طرف غایت درجہ علو کیسے فرض کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صفات کمالیہ میں اگرچہ بظاہر یکسانیت نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں دونوں کی صفات میں بعد بعید اور آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اگر آدمی مخلہ بالتبع ہو کر غور کرے تو یہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ خود آدمی صفات کمالیہ کے دو اندازے اور دو درجے کرتا ہے، ایک ادنا درجہ ایسی قوت اور بزرگی اور ایسی تسخیر و حکمرانی جو خود اس غور کرنے والے میں اور اس کے مانند لوگوں میں پائی جاتی ہے، دوسرا اعلیٰ درجہ یعنی ایسی قوت و شرف اور ایسی تسخیر و حکم ناطق جو اللہ تعالیٰ میں ہوتا ہے، جو حدوث و امکان کے عیب سے پاک ہے، اور جس طرح یہ صفات اس مخلوق میں ہوتی ہیں جس کی طرف بفرض محال اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت منتقل مانی جاتی ہے۔ غرض دونوں طرف کی صفات میں بہت بڑا فرق ہے۔ 3 مثالوں سے یہ بات واضح ہوگی۔ دیکھیے، پہلی مثال، غیب کی باتوں کو جاننے کے 2 طریقے ہیں، ایک غور و فکر کر کے اور مقدمات معلومہ یعنی جانی ہوئی باتوں کو ترتیب دے کر جاننا، یا دانائی اور زیرکی سے جاننا، یا خواب اور رویا سے جاننا، یا کشف و الہام کے ذریعے سے جاننا۔ مغیبات کو جاننے کے ان طریقوں سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے اور بعض غیوب کو جان سکتا ہے۔ دوسرا، غیب کا ذاتی علم جو خانہ زاد ہوتا ہے،
کسی سے مستفاد نہیں ہوتا، نہ اس کی تحصیل کے لیے جتن کرنا پڑتا ہے۔ مغیبات کو جاننے کے ان دونوں طریقوں میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے، بس ان سے حاصل ہونے والے علم میں بھی اسی درجے کا تفاوت ہوگا۔ پہلا علم مخلوقات کا ہے اور دوسرا خالق کا، اور دونوں میں یکسانیت تو کچھ قرب و تقارب بھی نہیں ہے۔ دوسری مثال تاثیر یعنی متاثر کرنا، تدبیر یعنی نظم و انتظام کرنا، اور تسخیر یعنی تابع فرمان کرنا، اور ان کے علاوہ دیگر صفات۔ نفوذ و غلبہ کا بھی یہی حال ہے۔ آدمی اس کے بھی دو درجے کرتا ہے، یعنی ایک بمعنی مباشرت یعنی کسی کام کو بدست خود کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اعضاء کو استعمال کرنا، اشیاء کی مزاجی کیفیات، حرارت و برودت وغیرہ سے مدد لینا، اور اپنی خودداد صلاحیتوں سے کام لے کر کسی کام کو انجام دینا، اور کسی مادے کو متاثر کر کے کوئی چیز بنانا، پھر اس کو اپنے زیر حکم و تصرف رکھنا۔ دوسرا بمعنی تکوین یعنی آلات و اسباب کے احتیاج کے بغیر کسی چیز کو بنانا، جو خدا کی شان ہے۔ جب وہ کسی چیز کو نیست سے ہست کرنا چاہتے ہیں تو بس ہو جا کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس خالق و مخلوق میں یہ صفات بظاہر یکساں نظر آتی ہے، مگر در حقیقت آسمان و زمین کا تفاوت ہے، دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ تیسری مثال اسی طرح عظمت و شرف اور قوت و مقدرت کے بھی آدمی دو درجے کرتا ہے۔ ایک بادشاہ کی عظمت جو رعایا کی بنسبت اس کو حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق عملہ کی کثرت اور مال و اسباب کی فراوانی کے ساتھ ہے، یا بہادر آدمی کی اور استاذ کی عظمت جو ان کو کمزور اور شاگرد کی بنسبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی عظمت ہے جس کو خود غور کرنے والا بھی اپنے اندر کسی درجے میں پاتا ہے۔ دوسرا درجہ اس عظمت کا ہے جو صرف ذات متعالی میں پائی جاتی ہے، جس کی کوئی نہایت نہیں اور جس کو الفاظ تعبیر ہی نہیں کر سکتے۔ غور کریں، عظمت و شرف کے ان دونوں درجوں میں کس قدر تفاوت ہے، کوئی مناسبت ہے ان دونوں درجوں میں؟ الغرض آپ یہ راز پانے میں ذرا بھی سستی نہ کریں، یقین کامل کے حصول تک غور و فکر جاری رکھیں۔ جو بھی شخص اس بات کا معترف ہے کہ ممکنات کا سلسلہ ایک ایسے واجب تعالیٰ پر منتہی ہوتا ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ ضرور ان صفات کمالیہ کے جن کے ذریعے لوگ باہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں دو درجے کرے گا۔ ایک برتر درجہ جو واجب تعالیٰ کے لیے خاص ہے، دوسرا کمتر درجہ جو ان مخلوقات کے لیے ہے جن کو وہ معترف اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ الحاصل شرک نام ہے صفات واجب کو کسی مخلوق میں مان کر اس کی بندگی کرنے کا، یعنی ایسے افعال کرنے کا جس سے اس مخلوق کی غایت درجہ تعظیم اور عبادت کرنے والے کی غایت درجہ خاکساری ظاہر ہوتی ہے۔ شرک و تشبیہ متوارث گمراہیاں ہیں۔ شرک کے معنی اوپر بیان ہوئے اور تشبیہ کا معنی ہے مخلوق کی صفات واجب تعالیٰ میں ماننا۔ مخلوق کی ساری ہی صفات ناقص درجے کی ہوتی ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اور جب ناقص صفات واجب تعالیٰ میں مان لی گئیں تو خدا بھی ناقص ہوا، اور ناقص خدا کو مددگاروں کی ضرورت ہوگی، اور مددگار معاملات میں دخیل ہوتے ہیں، اس لیے ان شرکا کی عبادت ضروری ہوئی۔ مشرکین میں دیوی دیوتاؤں کا جو تصور پایا جاتا ہے نا، وہ خدا کے بارے میں ان کے تصور کی اسی کمزوری پر مبنی ہے۔ غور کیجیے گا۔ غرض شرک و تشبیہ کی بیماریاں متوارث ہیں، نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، اور یہ بیماریاں تین وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، صفات کمالیہ کے دونوں درجوں میں استعمال ہونے والے الفاظ قریب یکساں ہیں، یعنی جو الفاظ واجب تعالیٰ کی صفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تقریباً وہی الفاظ مخلوق کی صفات کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا سورۃ توبہ آیت نمبر 128 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤوف الرحیم کی صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم کی صفتیں استعمال کی گئی ہیں کہ آپ ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں، اور یہی صفتیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کی گئی ہیں۔ ایسے مواقع میں صفات واجب اور صفات مخلوق میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی رافت و رحمت کا درجہ اور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا درجہ اور ہے۔ اسی طرح سمع و بصر اور ید اور وجہ کی صفات خالق و مخلوق دونوں کے لیے نصوص میں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں بھی فرق درجات کرنا ضروری ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہل یا کج فہم درجوں کا یہ فرق ملحوظ نہیں رکھتا اور نصوص شرعیہ کو غیر محل میں استعمال کرنے لگتا ہے، تو شرک یا تشبیہ کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی لوگ یا تو مخلوق میں واجب جیسی صفاتیں ماننے لگتے ہیں، یا مخلوق جیسی ناقص صفات واجب تعالیٰ میں مان لیتے ہیں، اور گمراہی کا یہ سلسلہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری وجہ، بارہا شرک اور تشبیہ کی گمراہیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ بعض انسانوں سے یا فرشتوں سے یا ستاروں وغیرہ سے ایسے حیرت زا محیر العقول خارق عادت آثار صادر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کی کوئی توجیہ ان کے عقل میں ممکن نہیں ہوتی۔ ان کو وہ کام مخلوق کی استعداد سے بعید اور دور سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے اللہ جیسی عظمت اور اللہ جیسی قوت تسخیر مان لیتے ہیں اور ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی صحیح معرفت کا نہ ہونا اور ناقص معرفت کی وجہ سے مخلوق کی خداداد صلاحیتوں کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہونا بھی شرک و تشبیہ کی گمراہی کا سبب ہے، کیونکہ صفات کا جو برتر درجہ ہے یعنی واجب تعالیٰ کی صفات، ان کی معرفت میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو موالید یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات کی خداداد صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ خود ان کی صلاحیتوں کے قبیل سے ہے، کوئی مافوق الفطرت صلاحیتیں نہیں ہیں، مگر بعض لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ نبیوں کو، فرشتوں کو اور چاند تاروں کو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس طرح وہ ان کو خدائی کا درجہ دے کر ان کے سامنے جبہ سائی شروع کر دیتے ہیں۔ فائدہ،
صفات واجب کی معرفت میں جہل بسیط مضر نہیں، وہ قابل عفو ہے، کیونکہ ہر شخص اسی کا مکلف ہے جس کی اس کے اندر استطاعت ہے۔ قرآن کریم میں یہ قاعدہ 5 جگہ مذکور ہے، پس اگر کسی میں عقل کی کمی ہو اور وہ صفات واجب کو کما حقہ نہ سمجھ سکے تو ایسا شخص قابل عفو ہے۔ صحیحین میں جو قصہ مروی ہے اس کا یہی محمل ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسے شخص نے جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا اپنے گھر والوں سے کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی تھی، یعنی گناہ بہت کیے تھے، بس جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو ورثہ اس کو جلا دیں، پھر اس کی آدھی راک جنگل میں آدھی راک دریا میں ڈال دیں۔ بس قسم بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر قدرت حاصل کر لی تو وہ اس کو ایسی سخت سزا دیں گے کہ دنیا میں کوئی کسی کو ایسی سخت سزا نہ دی ہوگی۔ پھر جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اپنے اندر کے اجزاء جمع کیے، اسی طرح جنگل نے بھی جمع کیے، وہ شخص درست ہو کر پیدا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا، آپ کے ڈر سے اے میرے رب، اور آپ میری نیت کو خوب جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ٹھیک ہے، تو مذکورہ شخص اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق تو مانتا تھا، مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ قدرت کا تعلق ممکنات سے ہے، محالات سے نہیں، تو اور جب وہ جلا دیا جائے گا اور اس کی خاک منتشر کر دی جائے گی تو اس کا جمع کرنا محال ہے، اور ایسی بات وہ اپنی ناقص فہم سے سمجھ رہا تھا، اس وجہ سے اس سے درگزر کیا گیا۔ یہی جہل بسیط ہے جو کہ مضر نہیں، نقصان دہ نہیں ہے۔ مضر اور سخت مضر جو ہے وہ جہل مرکب ہے کہ صفات واجب کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو صحیح معرفت حاصل ہے، پھر وہ اس ناقص معرفت کے مطابق صفات کے جو مظاہر کائنات میں دیکھتا ہے ان کو خدا بنا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ناقابل درگزر ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ غرض مذکورہ بالا وجوہ ثلاثہ کی وجہ سے ستاروں کو اور ایسے نیک لوگوں کو جن سے خارق عادت امور جیسے کشف اور قبولیت دعا کا ظہور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بیماری اور اللہ کو مخلوقات جیسا ماننے کی خرابی لوگوں میں متوارث چلی آ رہی ہے۔ ہمیشہ ہی لوگ اس کیچڑ میں لت پت رہتے ہیں۔ انبیاء نے شرک کی حقیقت واجگاف کر دی ہے۔ ہر زمانے میں حضرات انبیاء لوگوں کو شرک کی حقیقت خوب کھول کھول کر سمجھاتے رہے۔ انہوں نے صفات کے دونوں درجوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا اور مقدس درجہ واجب تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ گو الفاظ دونوں درجوں کے لیے قریب ہوں یا ایک ہی ہوں، جیسے لفظ طبیب بمعنی معالج اور چارہ ساز ہے، اور سید بمعنی مالک اور آقا ہے، مگر چارہ سازی اور مالکیت کے 2 درجے ہیں، ایک مجاز کا درجہ، دوسرا حقیقت کا درجہ۔ بندے مجازی معالج اور آقا ہیں، حقیقی چارہ ساز اور کامل آقا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ درج ذیل حدیثوں میں یہی فرق واضح کیا گیا ہے۔ حدیث حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کی پیٹھ میں مہر نبوت دیکھی تو اس کو پھوڑا سمجھا اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جو آپ کی پشت میں ہے علاج کر دوں، میں طبیب یعنی ماہر معالج ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم مہربان یعنی سہولت پہنچانے والے ہو، اور طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تشریح یعنی حکیم ڈاکٹر تو مشفق و مہربان ہوتے ہیں، وہ دل سوزی سے مریض کی شفا کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور شافی مطلق اور حقیقی معالج تو بس اللہ تعالیٰ ہے۔ غرض بعض معنی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے طبیب ہونے کی نفی کی ہے، اور وہ وہی مقدس درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن ابی الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخیر شاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو عامر کے وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انت سیدنا، آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ السید اللہ، آقا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ انت افضلنا فضلا واعظمنا طولا، آپ ہم سے بہتر ہیں اور بہت زیادہ مقدرت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہو یا اس میں سے بھی کچھ کہو تو بہتر ہے، اور ہرگز شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے، یعنی شیطان تم کو اپنا اعلی کار نہ بنائے۔ تشریح اس حدیث میں بھی سید کہنے کی ممانعت ایک معنی کے اعتبار سے، یعنی بمعنی کامل آقا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور غلام جو اپنے مولا کو سید کہتے ہیں یا لوگ جو اپنے بڑوں کو سید کہتے ہیں وہ ایک اور معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ نہ ہنجاروں نے لٹیا دبوئی۔ پھر جب انبیاء کے مخصوص صحابہ اور ان کے دین کے اصل حامل دنیا سے اٹھ گئے تو ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے دین پر چلنا چھوڑ دیا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور انبیاء کی وحی میں جو ذو معنی الفاظ آئے تھے جیسے انجیل میں بیٹا اور محبوب کے الفاظ، ان کو غیر محل میں استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ تمام شریعتوں میں محبوب، شفیع اور ولی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح نبی اور ولیوں سے جو خارق عادت امور صادر ہوئے، جو کشف و کرامات اور انوار و برکات مشاہدے میں آئے، ان کو بھی انہوں نے غلط معنی پہنا دیے اور ان حضرات کے لیے علم غیب اور تسخیر و تصرف کی صفتیں مان لی، حالانکہ وہ تمام باتیں ناسوتی یا روحانی قوتوں کی کرشمہ سازی تھی، ایجاد و تکوین اور خدائی کمالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شرک و تشبیہ کے بیماروں کی انواع۔ ٹھیک ہے، شرک و تشبیہ کے بیمار 2 طرح کے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت، بڑائی اور بزرگی کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اور صرف اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اپنی تمام حالتیں انہی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف قطعاً ملتفت نہیں ہوتے۔ گو وہ عقل و استدلال سے جانتے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ پرمیشور یعنی خدا تعالیٰ کی ذات پر جا کر منتہی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے عام مشرکین کا یہی حال ہے، وہ ایشور کو مانتے ہیں، کائنات کا خالق و مالک اسی کو سمجھتے ہیں، مگر ساری دنیا میں ایک بھی مندر خالص بھگوان کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ تمام منادر کسی نہ کسی دیوی دیوتا کی عبادت کے لیے، انہی سے وہ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا عبادت کا رشتہ جو ہے وہ منقطع ہے۔
اچھا، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا اور مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی کائنات کے مدبر و منتظم ہے، مگر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو بزرگی، تقدس اور الوہیت کا جامہ پہنایا ہے، اور بعض مخصوص امور میں ان کو متصرف گردانا ہے، اور لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی سفارش قبول کرتا ہے، جیسے شہنشاہ ملک کے اطراف میں اپنے نمائندے بھیجتا ہے اور ان کو بعد علاقے کا نظم و نسق سونپ دیتا ہے، اور اہم امور کو مستثنیٰ کر کے باقی امور کا ان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کے حق میں ان کا یہ خیال خام ہوتا ہے ان کو وہ اللہ کے بندے اور بشر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے خیال میں ایسا کہنے سے ان مخصوص بندوں کو دوسرے عام بندوں کے ساتھ برابر کرنا لازم آتا ہے، اس لیے وہ ان کو اللہ کے بندے کہنے کے بجائے اللہ کے بیٹے اور محبوب سبحانی کہتے ہیں، اور اپنے نام عبد المسیح، عبد العزیٰ، عبد المصطفیٰ، ٹھیک ہے، غلام مصطفیٰ، غلام نبی، غلام رسول وغیرہ رکھتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جو توحید و رسالت کے قائل ہیں ان میں یہ مرض عام ہے۔ اسی طرح دور حاضر میں ملت مصطفی کی اتباع کے دعوے دار بعض غالی منافقوں کا یہی مرض ہے، جو دنیا میں مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ بر صغیر میں وہ بریلوی اور رضاخانی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مظاہر شرک کا حکم۔ اصل شرک تو وہی ہے جس کے اوپر وضاحت کی گئی کہ صفات کے دونوں درجوں میں فرق نہ کیا جائے، دونوں درجوں کو بہم خلط ملط کر دیا جائے اور صفات کے برتر و مقدس درجے کو کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے۔ مگر چونکہ احکام شرعیہ کا مدار مظنہ کو اصل کے قائم مقام کرنے پر ہے، مظنہ یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو، اس کو سبب حقیقی کے قائم مقام کر کے احکام شرعیہ اس سے متعلق کیے جاتے ہیں، جیسے گہری نیند کو خروج ریہ کا مظنہ ہونے کی وجہ سے اصل حدث کے قائم مقام گردانا گیا ہے، اور 77 کلومیٹر اور 274 میٹر کے سفر کو اصل علت مشقت کے قائم مقام کیا گیا ہے، اور تمام احکام اصل علت کے بجائے سبب ظاہری سے متعلق کیے گئے ہیں۔ اسی طرح باب شرک میں کچھ محسوس چیزوں کو جو شرک کے میزان تھے، شرک کو کفر گردانا گیا، مثلا بتوں کو یا قبروں کو سجدہ کرنا، دیوی دیوتاؤں یا ولیوں کے لیے جانور ذبح کرنا اور ان کے نام کی قسمیں کھانا وغیرہ۔ ایک واقعہ جس سے شرک کی حقیقت واہ ہوئی، حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے خواب میں یا مکاشفے میں یا مراقبے میں ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی زہریلی مکھی ہے جو ہر وقت دم ہلاتی رہتی ہے، ایک قوم اس کو پوج رہی ہے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر شاہ صاحب کے ذہن میں یہ سوالات ابھرے کہ کیا ان لوگوں کی عبادت میں شرک کی وہ ظلمت پائی جاتی ہے جو بت پرستوں میں پائی جاتی ہے؟ شاہ صاحب نے غور کیا تو آپ کو وہ ظلمت نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے مکھی کو صرف قبلہ بنایا تھا، خود اس کی وہ بندگی نہیں کر رہے تھے، اور تذلل کے دونوں درجوں میں انہوں نے خلط ملط بھی نہیں کیا تھا، یعنی غایت تذلل کا تحقق نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے سے شاہ صاحب نے مسئلہ شرک کی حقیقت پالی اور آپ کا دل اس علم سے معمور ہو گیا اور مسئلے میں آپ کو پوری بصیرت حاصل ہو گئی، یعنی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کے میزان کیا ہیں اور شرک کے میزان کیا ہیں، اس طرح عبادت و تدبیر میں کیا ربط ہے۔ یہ سب باتیں شاہ صاحب قدس سرہ پر کھل گئی جو اس باب میں آپ نے ہمیں سمجھائی اور آگے جگہ جگہ بیان کریں گے۔ باب نمبر 3، مظاہر شرک یعنی شرک کی صورتوں کا بیان۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کے بارے میں یا کسی نبی یا ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس سے جو خارق عادت آثار عجیبہ یعنی معجزات و کرامات صادر ہوئی ہیں وہ اس کے ذاتی افعال ہیں، یعنی وہ افعال اس ہستی سے بئی وجہ صادر ہوئے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ متصف ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ واجب تعالیٰ کے ساتھ وہ صفت خاص ہے، غیر اللہ میں وہ صفت اسی وقت پائی جا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلعت الوہیت سے نواز دیں یا کوئی فانی فی اللہ باقی باللہ ہو جائے، یا اس قسم کے اور خرافی عقائد جو شرک میں مبتلا لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے لبیک، ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ناس ہو، بس یعنی اس پر رکو، آگے نہ کہو، مگر مشرکین اس پر بس نہیں کرتے، بس وہ کہتے الا شریکن هو لک تملکه وما ملک، مگر ایک شریک ہے جو تیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ یہ ترجمہ ما نافیہ کی صورت میں ہے، یا تو اس کا یا تو اس کا مالک ہے اور اس چیز کا بھی مالک ہے جس کا وہ مالک ہے، یہ ترجمہ ما موصولہ کی صورت میں ہے۔ تو مشرکین یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یعنی مشرکین جو اللہ کا ایک شریک مانتے تھے اس کو خدا کی طرف سے مختار مانتے تھے، یعنی وہ لوگ اصل مختار اور مالک خدا ہی کو مانتے تھے۔ اسی طرح مشرک اقوام معظم اشخاص کو عطائی اختیارات کا حامل مانتی ہیں، ذاتی اختیارات کی قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ اس ہستی کے سامنے غایت تذلل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی مورت بنا کر پوچھتے ہیں، یا اس کی قبر کو یا اس کی کسی یادگار کو سجدہ کرتے ہیں، یا اس کا طواف کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور اس کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، غرض اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں جیسا بندے خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔ شرک کے مظاہر، شرک ایک معنوی چیز ہے کیونکہ وہ ایک اعتقاد ہے جو دل کا عمل ہے، البتہ اس کے مظاہر یعنی ظاہری افعال ہے جو شرک پر دلالت کرتے ہیں، مثلا غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا اس کے نام کی قسم کھانا وغیرہ۔ اور شریعت انہی صورتوں، شکلوں، سانچوں اور محسوس پیکروں سے بحث کرتی ہے جن کو لوگ بنیت شرک اختیار کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ وہ مظاہر شرک کی احتمالی جگہ بن جاتی ہیں، یعنی ان سے شرک پیدا ہونے کا ظن غالب ہو جاتا ہے اور عادتاً بھی وہ شرک کے ساتھ لازم ہے، ان سے منفک یعنی جدا نہیں ہے۔ اور شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان علامات و افعال ظاہری کو جو مصالح و مفاسد کے ساتھ لازم
لازم و ملزوم ہوتے ہیں اصل مصالح اور مفاسد کے ساتھ قائم مقام گردانتی ہے. مثلا بخل و سخاوت افعال قلبیہ ہیں. شریعت نے ان کی جگہ زکوٰۃ دینے نہ دینے کو رکھ دیا ہے. جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں سخی ہے اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہے. اسی طرح نوم غالب کو خروج ریح کے قائم مقام کیا کیونکہ بحالت نوم اصل علت کا ادراک مشکل ہے. اسی طرح نفس سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا کیونکہ مشقت کو ناپنے کا تو کوئی پیمانہ ہے نہیں. اسی طرح یہاں بھی مظاہر شرک کو اصل شرک کے قائم مقام کر دیا کیونکہ اصل شرک جو دل کا ایک اعتقاد ہے اس کو جاننے کی کوئی صورت نہیں. اب تمام احکام انہی مظاہر پر دائر ہوں گے. جو بھی بت کو یا قبر کو سجدہ کرے گا اس پر شرک کا حکم لگایا جائے گا گو شرک کی حقیقت اس کے دل میں نہ پائی جاتی ہو. تشریح. اللہ کی ذات میں فنا ہونے اور اللہ کی ذات کے ساتھ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کو اللہ کا عین گمان کیا جائے اور اس کے لیے خلق و تدبیر کی صفات مان لی جائے جو کہ خدائی صفات ہے. فائدہ. نیت اور مظاہر کے اعتبار سے شرک کی چند قسمیں ہیں. نمبر 1 وہ شرک جس کا مرتکب کافر مخلد فی النار ہے. نمبر 2 وہ شرک جو حرام ہے مگر اس کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مخلد فی النار صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. نمبر 3 وہ شرک جو مکروہ تحریمی ہے اس کا مرتکب سخت گناہ گار ہے مگر کافر نہیں ہے. اور ان اقسام کو پہچاننے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل شرک کے ساتھ معظم ذات کی الوہیت تدبیر عالم اور تصرف فی الکائنات کا عقیدہ بھی ہو تو وہ مفضی الکفر ہے ورنہ نہیں. اور چونکہ یہ ایک اعتقاد ایک مخفی امر ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں اس لیے غایت تذلل ظاہر کرنے والے افعال کو نیت و اعتقاد کا قائم مقام گردانا گیا ہے. جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور ان کی قسم کھانا ان کی منت ماننا ان کے نام کا وظیفہ پڑھنا اس طرح کے دیگر اعمال شرکیہ جو عام طور پر الوہیت کے عقیدے ہی سے ہوتے ہیں. اور شرک کی نظیر بغاوت ہے. بغاوت کے بعد مجرم واجب القتل ہوتے ہیں یعنی بعض حبس دوام یا لمبی قید کے سزاوار ہوتے ہیں اور بعض زجر شدید کے مستحق ہوتے ہیں. بس جو شخص اسلام کا اقرار کرتا ہے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے ساتھ ہی اعمال شرکیہ بھی کرتا ہے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرتا ہے ان کی منتیں مانتا ہے ان سے مدد طلب کرتا ہے اور اولاد مانگتا ہے وہ مشرک تو ہے مگر کافر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ جہنم میں گناہوں کی سزا پائے گا مگر بالآخر نجات پائے گا وہ اسلام سے خارج نہیں. اللہ عالم. شرک کی صورتوں کا تفصیلی بیان. اب حضرت شاہ صاحب قدس روح شرک کے پیکرہائے محسوس بیان کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں شرک کے میزان یعنی مواقع شرک قرار دیا اور ان کی ممانعت فرمائی ہے. شاہ صاحب نے اس باب میں شرک کی 9 صورتیں بیان کی ہیں جو یہ ہیں. نمبر 1 غیر اللہ کو سجدہ کرنا. حوائج میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا. علماء و مشائخ کو تحلیل و تحریم کا اختیار دینا. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا. غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا. غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا. غیر اللہ کی جگہوں کا حج کرنا. غیر اللہ کی طرف بندگی کی نسبت کر کے نام رکھنا. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو دل میں مکنون شرک کی غمازی کرتی ہیں یعنی دل میں چھپے ہوئے شرک کو بتاتی ہیں اور اگر دل میں ابھی شرک متحقق نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ ہو جائے گا. اس لیے شریعت میں ان امور کی شدت سے ممانعت فرمائی گئی ہے. ذیل میں ان تمام شکلوں کا تفصیلی بیان ہے. نمبر 1 غیر اللہ کو سجدہ کرنا. لوگ بتوں کو اور ستاروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں اس لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت آئی. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند ہے سو تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم کو خدا کی عبادت کرنی ہے. اور ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ شرک فی سجدہ اور شرک فی تدبیر میں چولی دامن کا ساتھ ہے یعنی جو غیر خدا کو مدبر عالم مانتا ہے وہ ضرور اس کو سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح جو غیر خدا کو سجدہ کرتا ہے وہ ضرور اس کو مدبر عالم سمجھتا ہے یا سمجھے گا. اس مبحث کے باب اول میں جو توحید کے بیان میں اس بات کی طرف اشارہ آ چکا ہے کہ توحید کے مراتب 4 میں سے آخری 2 مرتبے باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہیں. ان میں فطری ارتباط اور عادی لزوم ہے. دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. توحید عبادت دین کا بنیادی اور عقلی مسئلہ ہے. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا اس کے متعلق اجماع ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا تعظیم اور سلامی کا سجدہ تھا کیونکہ غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کے کاموں کا بندوں کو حکم نہیں دیتے. پھر 3 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام صرف قبلہ توجہ تھے سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. یہ قول صحیح نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام ہی کو کیا گیا تھا مگر یہ سجدہ تعظیم و تحیہ تھا سجدہ عبادت نہیں تھا اور سابقہ امتوں میں ایسا سجدہ روا تھا. یہ رائے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ در حقیقت سجدہ کیا ہی نہیں گیا تھا بلکہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے انقیاد اور خضوع کا اظہار کیا تھا یعنی سر اطاعت خم کیا تھا جس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا تھا. یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ تو عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم کیسے دے دیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ سجدہ ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا. وہ نیت کے تابع ہے. اگر بنیت تعظیم و تحیہ سجدہ کیا جائے تو وہ عبادت نہیں مگر چونکہ وہ شرک کا مظنہ ہے اس لیے ہماری شریعت میں مطلقاً غیر اللہ کو سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور اگر سجدہ بنیت بندگی ہو تو وہ عبادت ہے اور فرشتوں کا سجدہ پہلی نیت سے تھا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کی حرمت دین کا بنیادی مسئلہ ہے اور ہر طرح سے عقلی ہے یعنی اس پر دلیل عقلی قائم کی جا سکتی ہے اور یہ مسئلہ ورود شرع کا محتاج نہیں. یہ مسئلہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں کہ
ادیان کے اختلاف سے اس کا حکم مختلف ہو اور اس پر دلیل نہ قائم کی جا سکے۔ بعض لوگوں نے مذکورہ اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ سجدہ عبادت سابقہ شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ ایک فرعی اور فقہی حکم ہے جو ادیان کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کی حرمت کا مسئلہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے جس پر استدلال عقلی قائم کیا جا سکے۔ روح المعانی میں اس خیال کو ذکر کر کے اس کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس قول کی تردید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض متکلمین کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ توحید عبادت یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا احکام فقہیہ میں سے ایک حکم ہے جو اختلاف ادیان سے مختلف ہو سکتا ہے اور اس پر کسی دلیل عقلی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قول اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق و تدبیر میں متفرد سمجھے، یعنی یہ عقیدہ رکھیں کہ کائنات کے ذرے کو پیدا کرنے والے تنہا اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی نظام عالم چلا رہے ہیں، وہی پروردگار پالنہار اور مدبر و منتظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بیان سورۃ النمل میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان توحید کے لیے بطور خطبہ کے کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے رونق دار باغ اگائے، تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے۔ یا وہ بہتر ہے جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ مگر یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، ان کے درمیان نہریں بہائیں، اس کے استقرار کے لیے پہاڑ بنائے، دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی۔ یہ شرکا بہتر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں زیادہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جو بقرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے؟ یا پھر وہ شرکا بہتر ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پذیر ہوتے ہو۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں راستہ سجھاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے، جو بارش کی امید دلا کر دلوں کو خوش کر دیتی ہے؟ یا پھر وہ شرکا بہتر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے برتر ہے۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور جو آسمان اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہے؟ یا پھر وہ شرکا بہتر ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے، تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ان آیات پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق بھی وہی ہے اور مدبر و منتظم بھی وہی ہے، بس معبود بھی وہی ہے، کیونکہ خلق و تدبیر اور معبودیت میں تلازم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ بس برحق بات یہ ہے کہ خود مشرکین صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے اور امور عظام کا مدبر و منتظم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ توحید تدبیر اور توحید تدبیر اور توحید عبادت میں تلازم ہے، یعنی جو خالق و مدبر ہے وہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور جو معبود ہے وہی خالق و مدبر ہے، دوسرا کوئی خالق و مدبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں باتوں میں فطری ارتباط ہے، جیسا کہ باب التوحید میں گزرا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر مذکورہ 5 آیتوں میں حجت قائم کی کہ جب تم اللہ تعالیٰ ہی کو ہر چیز کا خالق اور امور عظام کا مدبر مانتے ہو تو پھر عبادت شرکا کی کیوں کرتے ہو؟ سوچو ان کا عبادت کا استحقاق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر، کیسی کامل برہان الہی ہے اور کتنی مضبوط و مستحکم دلیل ہے۔ بس قائل کا یہ قول کہ توحید عبادت پر دلیل عقلی قائم نہیں کی جا سکتی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، اور وہ ہے روایات فلسفہ۔ کلاسیکی جرمن فلسفے کا دوسرا مفکر فریڈرش ولہیلم جوزف شیلنگ جرمن فلسفیانہ رومانیت کا صحیح نمائندہ ہے۔ وہ 27 جنوری 1775 میں کولیون برگ میں پیدا ہوا۔ طالب علمی کے زمانے میں انقلاب فرانس سے متاثر ہو کر انقلاب پسندوں کے جنگی ترانے مارسیلس کا ترجمہ کیا، جس سے ڈیوک خفا ہو گیا۔ شیلنگ نے کانٹ، فشٹے اور اسپینزا کی کتابیں خاص توجہ سے پڑھی تھی۔ وہ طبیعی علوم سے بھی واقف تھا۔ اس کی عمر کا بیشتر حصہ روسا کے بچوں کی اطالقی میں گزرا۔ اس زمانے میں جینا تحریک رومانیت کا مرکز تھا۔ یہاں شلیگل اور فشٹے میں گہرے مراسم قائم ہو گئے۔ وجود مطلق فشٹے کے لیے اخلاقی ہے اور شیلنگ کے لیے جمالیاتی ہے۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ کائنات ایک فن پارہ ہے جسے ایک عظیم فنکار نے تخلیق کیا ہے۔ یہی نقطۂ نظر لیسنگ، ہرڈر اور گوئٹے جیسے رومانیوں کا بھی تھا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ شیلنگ مثالیت اور وحدت وجود کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کے خیال میں نیچر مرئی و محسوس روح ہے اور روح غیر مرئی نیچر ہے۔ اس خیال سے بعد کے رومانی شاعروں نے فیضان حاصل کیا اور انہوں نے عالم اور نیچر کو حیات اور ذہن سے متصف کر دیا اور پھر اس سے قلبی رابطہ پیدا کرنے کی دعوت دی۔ ورڈزورتھ کی شاعری اسی عقیدے کی صدائے بازگشت ہے۔ شیلنگ نے خود بھی فطرت کو عظیم نظم کہا ہے۔ اواخر عمر میں وہ تصوف کی جانب مائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ روح اپنی ذات سے آزاد ہو کر وجود مطلق میں فنا ہو جاتی ہے۔ ہیگل کے فلسفے میں جرمن کلاسیکی مثالیت نقطۂ عروج کو پہنچ گئی۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل 27 اگست 1770 کو اسٹٹگارٹ میں پیدا ہوا۔ اس نے ٹوبنگٹن میں دینیات کی تحصیل حاصل کی۔ اس زمانے میں شیلنگ بھی وہاں پڑھتا تھا۔ ہیگل نے فلسفے اور طبیعیات کا بھی غیر نظر سے مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں وہ کانٹ اور روسو سے خاص طور پر متاثر ہوا تھا۔ 1796 اور 1800 کے درمیان وہ فرینکفرٹ میں بحیثیت ایک اتالیق مقیم رہا اور یہیں اس کا ذاتی فلسفہ صورت پذیر ہوا۔ کچھ عرصے تک ہیگل اور شیلنگ
شیلنگ ایک رسالہ بھی نکالتے رہے۔ اوائل عمر میں ہیگل تصوف کی طرف مائل تھا، جس سے اس نے یہ عقیدہ اخذ کیا کہ وجود مطلق سے کسی شے کے علیحدہ ہونے کا تصور غیر حقیقی ہے اور ما سوائے کل کے کوئی شے حقیقی نہیں ہو سکتی۔ البتہ پارمینانڈس اور اسپینزا سے ہیگل اس بات میں اختلاف کرتا ہے کہ کل کوئی جوہر واحد ہے۔ وہ کل کو عضویاتی نظام سمجھتا ہے، کل کو عین مطلق کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ روحانی ہے۔ اس کے خیال میں کوئی شے حقیقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس عین مطلق یا حقیقت کبریٰ سے عضویاتی نسبت نہ رکھتی ہو، کیونکہ صرف کل یا عین مطلق ہی حقیقی ہے، تنوع، کثرت اور انفرادیت سب غیر حقیقی ہیں۔ فلسفے کے لیے صداقت کل ہے، کوئی جزوی شے صداقت نہیں رکھ سکتی۔ ہیگل کا عین مطلق ازلی، ابدی اور اکمل ہے، جس میں عالم کی تمام متضاد قوتیں توفیق و اتحاد حاصل کر لیتی ہیں۔ ہیگل کے نظریے میں نیچر اور ذہن یا عقل ایک ہیں، البتہ وہ نیچر کو عقل کے تحت رکھتا ہے۔ اس کے خیال میں تمام وجود اور عقل متحد الاصل ہیں، جو عمل عقل میں ہے وہی عمل نیچر میں بھی ہر کہیں کار فرما ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی حقیقی ہے عقلیاتی ہے اور جو کچھ بھی عقلیاتی ہے حقیقی ہے۔ نیچر اور تاریخ دونوں میں منطق موجود ہے اور کائنات بنیادی طور پر ایک منطقی نظام ہے۔ وجود مطلق بذات خود عقلیاتی ہے، وہ منزل جس کی طرف مطلق وجود روا دوا ہے خود شعوری ہے۔ تمام عمل کا معنی ایسے ذہن کا حصول ہے جو کائنات کے معنی و مقصد کو سمجھتا ہو اور کائناتی مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو متحد کر سکے۔ ہیگل کے خیال میں فلسفے کا منصب ہی یہی ہے کہ نیچر کو سمجھا جائے اور اس میں عقل استدلالی کا کھوج لگایا جائے، کیونکہ عالم کے تمام اعمال عقلیاتی ہیں، سیاروں کا نظام عقلیاتی ہے، حقیقت بنیادی طور پر عقلیاتی ہے، منطقی عمل ہے، اس لیے اس کا ادراک صرف فکر ہی سے ہو سکتا ہے۔ عالم جامد نہیں حرکی ہے، اسی طرح فکر اور عقل بھی حرکی ہے۔ ہیگل نے کانٹ، فشٹے اور شیلنگ کے نظریات کو فکری وحدت دینے کی کوشش کی اور کہا کہ کائنات ذہن کا ارتقاء ہے، نیچر سے عین مطلق یا خدا کی طرف عالم طبیعی کا اور ذہن انسانی میں ہر جگہ تدریجی انکشاف کا عمل جاری ہے، جسے اس نے جدلیاتی یا اصول تضاد کا نام دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شے اپنی ضد کی طرف مائل ہو رہی ہے، کائنات ایک کل ہے جس میں عقلیاتی اصول کار فرما ہے، اس کل میں جو ارتقاء ہو رہا ہے جدلیاتی عمل سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہم ایک شے کا انکشاف کرتے ہیں جسے مثبت کہا جائے گا، پھر ہم اس کی ضد معلوم کرتے ہیں یعنی نفی، ان دونوں کا اتحاد عمل میں آتا ہے جو بذات خود مثبت بن جاتا ہے۔ یہ عمل اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جدلیات کا یہ عمل فکری ہے، کیونکہ کائنات فکر ہے اور فکر ہی کے قوانین کے تابع ہے۔ جس طرح ہم فکر کرتے ہیں اسی طرح کائنات کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ تمام عمل ایک فکری کل ہے جس میں نیچر اور انسان ایک ہیں۔ جو عمل انسانی ذہن میں ہوتا ہے وہی نیچر میں بھی پایا جاتا ہے۔ نیچر میں یہ عمل لاشعوری ہوتا ہے، جیسے کہ پودے کا پھول لانا۔ انسان میں یہ عمل شعوری ہوتا ہے اور انسان جانتا ہے کہ وہ ارتقاء پذیر ہے۔ یہی عمل ارتقاء ہر کہیں جاری ہے۔ ہیگل کے ہاں کائنات کل ہے جو ایک فکری عمل ہے اور ایسے ہی ارتقاء پذیر ہے جیسے کہ فکر کا ارتقاء ہو رہا ہے، یعنی مثبت، منفی اور اتحاد۔ یہ ایسی مثالیت ہے جو منطق کی آخری انتہا تک پہنچ گئی ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ کائنات ارتقاء کا عمل ہے جس میں عین مطلق جو ازل میں مخفی طور پر موجود تھا بالآخر صورت پذیر ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں خدا کائنات کی زندہ محرک عقل ہے جو انسان میں باشعور ہو گئی ہے، اس لیے کائنات مکمل طور پر انسانی ذہن ہی میں متشکل ہوگی۔ باشعور فرد کائنات کا کامل ترین انکشاف ہے۔ اس نظریے کی روح سے ذہن ارتقاء کے 3 مراحل سے گزرتا ہے: موضوعی ذہن، معروضی ذہن اور ذہن مطلق۔ موضوعی ذہن کا انحصار روح کی حیثیت سے نیچر پر ہے، شعور کی حیثیت سے وہ نیچر کا مخالف ہے اور روح کی حیثیت سے نیچر کے ساتھ مفاہمت کیے ہوئے۔ اچھا دیکھیے، غور سے دیکھیے پھر سے۔ اس نظریے کے روح سے ذہن ارتقاء کے 3 مراحل سے گزرتا ہے: موضوعی ذہن، معروضی ذہن اور ذہن مطلق۔ موضوعی ذہن کا انحصار روح کی حیثیت سے نیچر پر ہے، شعور کی حیثیت سے وہ نیچر کا مخالف ہے اور روح کی حیثیت سے نیچر کے ساتھ مفاہمت کیے ہوئے ہے، یعنی اپنی بلند ترین صورت میں ذہن عالم کا خالق ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ ذہن مادی دنیا کا خالق ہے، اس لیے ذہن اور مادی دنیا میں ایک ہی جیسے جدلیاتی اصول کار فرما ہے۔ ذہن تمام کائنات میں عمل تخلیق کر رہا ہے اور اشیاء اور اداروں میں اپنے آپ کو صورت پذیر کر رہا ہے۔ ہیگل کا خدا ناقص اور ارتقاء پذیر ہے، وہ خدا کو عین کہتا ہے۔ جدلیاتی عمل جو ارتقاء پذیر ہے خدا ہی کے بطون میں وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ خدا دنیا کی تخلیقی عقل ہے۔ یہ عین یا خدا جب صورت پذیر ہو تو اسے ذہن یا روح کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بحیثیت عین ہونے کے خدا تخلیق و تکوین سے پہلے بھی موجود تھا۔ ہیگل کہتا ہے کہ عالم ازل سے موجود ہے۔ خدا عالم کی زندہ حرکی عقل استدلالی ہے جو اپنے آپ کو کائنات میں، نیچر میں، تاریخ میں منکشف کر رہی ہے۔ نیچر اور تاریخ خدا کی خود شعوری میں ارتقاء کے لازمی مراحل ہیں۔ نیچر ایک مرحلہ ہے جس میں منطقی خیال اپنے ارتقاء میں ذہن یا روح میں منتقل ہو جاتا ہے یا اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ارتقاء کے جدلیاتی مراحل سے گزر کر ذہن اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے۔ عقل آفاقی یا عین مطلق نہ صرف نیچر اور افراد میں اپنا اظہار کرتی ہے بلکہ انسانی اداروں اور تاریخ، اخلاق اور ضمیر اور رسم و رواج میں بھی اپنے آپ کا اظہار کرتی ہے۔ اسی صورت میں اسے معروضی ذہن کہا جاتا ہے۔ منطقی فکر کے ارتقاء کا بلند ترین مرحلہ ذہن مطلق کا ہے جس کا کام ہے نیچر میں اپنے آپ کا اظہار کرنا اور جو آزاد اور لامحدود روح ہے۔ ذہن مطلق 3 مراحل سے گزرتا ہے اور اپنے آپ کو بتدریج آرٹ، مذہب اور فلسفے میں منکشف کرتا ہے۔ وہ آرٹ میں وجدانی بن کر، مذہب میں تخیلی بن کر اور فلسفے میں خالص منطقی فکر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
اوکے، اب ہم چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف. 20ویں صدی میں عیسوی کلیسا. 20ویں صدی کے افکار کے اس جائزے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب پر ہر طرف سے اتنے حملے ہو رہے ہیں تو عیسوی کلیسا کیا کر رہا ہے؟ پروٹسٹنٹ کلیسا کا تو معاملہ صاف ہے. پروٹسٹنٹ مذہب اور جدیدیت شروع سے ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں. چنانچہ پروٹسٹنٹ مذہب تو دراصل مذہب ہی نہیں، البتہ رومن کیتھولک کلیسا مذہب کی مدافعت کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن اب یہ کلیسا بھی جدیدیت سے دبتا چلا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ جدیدیت کے مطالبے تسلیم کرتا جا رہا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے پروٹسٹنٹ فرقے کے ماہر دینیات تو بالعموم اور بعض رومن کیتھولک بھی اپنے مذہب کو نئے فلسفوں اور سائنس کے نئے نظریات کے سانچے میں ڈھالتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح عیسائیوں کے بنیادی عقائد تک ہر سال بدل رہے ہیں اور 10 سال کے اندر مغرب میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے گی جسے رعایتاً بھی مذہب کا نام دیا جا سکے. ان نئے عیسوی مفکرین کے خیالات سے ہمارے بعض نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کو بھی یہی رنگ دینا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئے سائنس اور نئے فلسفیوں نے جتنے خیالات پیش کیے ہیں وہ نعوذ باللہ عین اسلام ہے. بہرحال اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا، ان مغربی تصورات کی فہرست جن سے دین کے بارے میں غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 40-50 سال پہلے تک مستشرقین کی طرف سے یا پادریوں کی طرف سے یا مغربی مفکرین کی طرف سے یا ہمارے یہاں جن لوگوں نے مغربی تعلیم حاصل کی تھی ان کی طرف سے اسلام پر یا عمومی طور پر مذہب پر جو اعتراضات ہوتے تھے اور شکوک و شبہات ظاہر کیے جاتے تھے وہ اعتراض کی حیثیت سے ہوتے تھے اور ان کی شکل واضح ہوتی تھی، اس لیے ان اعتراضات کو سمجھنا اور جواب دینا آسان تھا. لیکن اب مستشرقین نے، مغرب کے عام مفکروں نے، پھر ان کی تقلید میں ہمارے یہاں تجدد پسندوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا. یہ لوگ بظاہر اسلام کی یا عمومی طور سے مذہب کی تعریف کرتے ہیں، مگر مذہب کا جو تصور ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ دراصل دین میں تحریف کے مترادف ہے. یہ سارے گروہ اپنی پوری کوشش اسی بات پر صرف کر رہے ہیں کہ اسی قسم کے مسخ شدہ تصورات رواج پا جائیں. عام آدمی ظاہری الفاظ پر جاتے ہیں اور ان تصورات کو قبول کر لیتے ہیں. یہ معاملہ صرف اسلام کے ساتھ ہی نہیں پیش آ رہا بلکہ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کی طرف سے یہ حملہ سارے مشرقی ادیان پر ہو رہا ہے. چنانچہ ہندوؤں کی تو عام طور سے یہ حالت ہوئی ہے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ ان کا دین کیا ہے. مغربی کی طرف سے آنے والی تفسیروں کو وہ آنکھ بند کر کے قبول کرتے چلے گئے. چنانچہ ہندوؤں میں خود ایسے مصنف پیدا ہو گئے ہیں جو انہی مغربی تفسیروں کو اصل ویدانت کے نام سے پیش کرتے ہیں. مثلا وویکانند، رادھا کرشن، یہاں تک کہ اروبندو گھوش، ان ہندو مصنفوں کا اثر مسلمانوں نے بھی قبول کیا ہے. مستشرقین اور عام مغربی مفکرین کی طرف سے جو اسلام یا بنفسی مذہب کے متعلق ایسے خیالات کی اشاعت ہو رہی ہے اس میں بڑا دخل مغرب کی مسخ شدہ ذہنیت کا ہے، جس کا سلسلہ 15ویں صدی میں نشأت ثانیہ کی تحریک سے شروع ہوا تو بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے اور اس طرح گمراہیوں کی شکلوں میں اضافہ ہوتا گیا. یہاں گمراہی کی جتنی شکلیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ان کی سینکڑوں مثالیں اور شہادتیں روزانہ اخباروں سے جمع کی جا سکتی ہیں. یہ فہرست مرتب کرنے کے لیے آسانی کی خاطر ایک فرانسیسی کتاب اسٹوڈ سرلے ہندوازم میں سے مدد لی گئی، جو ایک فرانسیسی مسلمان عالم رینوگینے شیخ عبد الواحد یحییٰ کے مضامین کا مجموعہ ہے. 1920 سے لے کر 1950 تک جو مشہور کتابیں ہندوؤں کے علوم کے متعلق مغربی زبانوں میں لکھی گئی ان پر وہ تبصرہ کرتے رہے ہیں اور غلطیاں گنواتے رہیں. اس فہرست کو زیادہ مفید بنانے کے لیے شیخ عبد الواحد یحییٰ کی دوسری فرانسیسی کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے. یہاں یہ عرض کر دینا غیر مناسب نہ ہوگا کہ بعض مستشرقین نے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے. وہ علماء اور مشائخ کے پاس استفادے کے لیے پہنچتے ہیں اور اپنے سوالات ایسے الفاظ میں پیش کرتے ہیں جن کا صحیح مفہوم اور پس منظر علماء پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. پھر وہ مستشرق علماء کے جوابات کو اپنی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی بین مثال فرانس کے مستشرق آری کورٹین ہیں، جنہیں زمانے حال کا سب سے بڑا مستشرق کہا جاتا ہے. وہ ہر مسئلے میں یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ایران کے علماء اور مشائخ سے دریافت کر لیا ہے. اس طریقہ کار کی بدولت انہوں نے ایران میں اتنا رسوخ حاصل کر لیا ہے کہ تصوف اور معقولات کی کتابوں کی طباعت اور اشاعت کا کام ایران کی حکومت نے انہی کے سپرد کر دیا ہے. اسی طرح حضرت ابن عربی کی نایاب کتابوں کی اشاعت اور ان سے متعلق تحقیق کا کام بھی انہی کے پاس گیا ہے. چنانچہ ایران اور مصر وغیرہ کے بہت سے نوجوان ان کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں اور ان کے خیالات کی اشاعت اسلامی ممالک میں کر رہے ہیں. ان صاحب کی تحقیقات کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت ابن عربی نے معرفت کا ذریعہ تخیل کو قرار دیا. یہ واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. آگے گمراہیوں کی نئی شکلوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے. نمبر 1، یہ بات نہ سمجھنا کہ مذہب کے 3 لازمی اجزاء ہیں: عقائد، عبادات اور اخلاقیات، اور ان اجزاء کی اہمیت بھی اسی ترتیب سے ہے. ان 3 میں سے کسی ایک یا 2 کو لے لینا اور باقی کو چھوڑ دینا. عقائد کو مذہب کا لازمی جز نہ سمجھنا. یہ ذہنیت پروٹسٹنٹ مذہب والوں نے پیدا کی ہے، خصوصاً انگلستان اور امریکہ کے لوگوں نے. اسلام کے عقائد کو بھی ڈوگما کہنا. یہ لفظ رومن کیتھولک عقائد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس فرقے میں پوپ کو ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے منصب کے اعتبار سے اور اپنے مشیروں سے صلاح لینے کے بعد عقائد میں ترمیم اور اضافے کا حق حاصل ہے. اس معنی میں علماء پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پادری بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس معنی میں اسلامی عقائد کو بھی تحقیراً ڈوگما کہا جاتا ہے. نمبر 3، یہ سمجھنا کہ عقائد میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہو سکتی ہے. نمبر 4، عقائد کو ضروری تو سمجھنا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ عقائد میں صداقت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ عقائد تو محض جذباتی تسکین کے لیے ہیں. عقیدے کو محض جذباتی سمجھنا اور عقیدے کو منجمد جذبہ کہنا، کبھی تعریف کے لیے کبھی تحقیر کے لیے. نمبر 6، عبادات کو محض رسوم سمجھنا اور رسوم ہی کی حیثیت سے قبول یا رد کرنا.
نمبر 7 اخلاقیات کو مذہب کا لازمی جز نہ سمجھنا، اخلاقیات ہی کو پورا مذہب سمجھنا اور مذہب کو صرف ایک اخلاقی نظام کہنا، اس خیال کی آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ترویج ہو رہی ہے۔ نمبر 9 تصوف کو صرف و محض اخلاقی تربیت کا ذریعہ سمجھنا۔ نمبر 10 مذہب کو صرف ایک معاشرتی ادارہ سمجھنا، مذہب کو معاشرے کی تنظیم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کہنا۔ نمبر 11 یہ سمجھنا کہ خارجی اور مادی ماحول کو بہتر بنانے سے آدمی ذہنی اور روحانی طور پر بھی ترقی کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہنا کہ مذہب کا مقصد ہی ہے کہ انسانی زندگی یعنی مادی زندگی کو بہتر بنائے۔ نمبر 12 مذہب کا مقصد معاشرتی بہبودی، سوشل ویلفیئر بتانا یا قومی خدمت۔ نمبر 13 یہ کہنا کہ مذہب انسان کے لیے، انسان مذہب کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 14 یہ سمجھنا کہ مذہب کا مقصد کردار کی تعمیر ہے اور کردار سے وہ افعال و اعمال مراد لینا جو معاشرتی زندگی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 15 مذہب کو صرف جذباتی تسکین کا ذریعہ بتانا اور عقائد، عبادات اور اخلاقیات سب کو ثانوی چیز سمجھنا۔ نمبر 16 مذہب خصوصاً تصوف کو انسانی ہمدردی یا انسان دوستی کا ایک طریقہ سمجھنا بس۔ نمبر 17 مذہب میں اشتراکی تصورات اور مساوات کا مغربی تصور داخل کرنا اور مساوات سے یہ مراد لینا کہ سارے انسان ہر حیثیت سے مساوی ہیں۔ نمبر 18 مذہب میں خصوصاً تصوف میں تخیل کو بنیادی اہمیت دینا اور یہ سمجھنا کہ تصوف کے رموز تخیل کی پیداوار ہیں۔ نمبر 19 آزاد خیالی، آزاد اخلاقیات اور آزاد دینیات کا رواج، جس کے پیچھے یہ مفروضہ ہے کہ مذہب یا اخلاقیات میں وحی کی ضرورت نہیں، انسانی عقل کی مدد سے عقائد تک تیار ہو سکتے ہیں اور اس طرح انسان کو عقائد میں ترمیم کا حق ہے۔ نمبر 20 عقائد اور مذہب کو قدیم زمانے کے انسان کے ناپختہ ذہن کا مظہر کہنا، یہ خیال پہلے مذہب کی تحقیر کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن 20ویں صدی میں مذہب کی تحسین کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ نمبر 21 مذہب کو انسانی ذہن کی تخلیق سمجھنا، بلکہ یہ بھی کہنا کہ انسان کی ذہنی ترقی کے ساتھ مذہب بھی بدلتا رہا ہے اور نعوذ باللہ خدا یا خدا کا تصور بھی ارتقاء پذیر چیز ہے۔ نمبر 22 وسعت نظر، ٹالرنس اور آزاد خیالی کے اصول کے ماتحت غلط عقائد کو بھی وہی جگہ دینا جو صحیح عقائد کو حاصل ہونی چاہیے۔ نمبر 23 اضافیت کے اصول کو ہر مذہبی اصول پر بھی عائد کرنا اور یہ اصرار کرنا کہ ہر خیال میں صرف اضافی صداقت ہوتی ہے، مستقل صداقت نہیں ہوتی۔ نمبر 24 دین کو خصوصاً تصوف کو فلسفہ سمجھنا۔ نمبر 25 مذہب اور خصوصاً تصوف کو محض جذبات کی چیز سمجھنا اور وجد و حال اور مکاشفات کو مذہب کا جوہر سمجھنا۔ اس سلسلے میں امریکہ کے فلسفی ولیم جیمز نے مذہبی تجربہ اور اس کے انواع کی جو اصطلاحات رائج کی ہیں اسی کو تمام دینی تصورات پر عائد کرنا۔ نمبر 26 عقل کلی کا انکار، صوفیہ نے جو دل کی اصطلاح استعمال کی ہے اسے عام انسانی جذبات کے مترادف سمجھنا۔ نمبر 27 عام آدمی اور اس کی سمجھ بوجھ، کامن مین اینڈ کامن سینس کو ہر چیز کا معیار بنانا اور ان تمام دینی تصورات کا انکار جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ نمبر 28 جزوی اور تجزیہ کرنے والی عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہو سکتا ہے اس سے آگے کسی علم کو نہ ماننا اور عقل جزوی کے سوا کسی بلندتر ذریعے علم کو قبول نہ کرنا اور اس طرح علم کے تصور کو مادیات کے علم تک محدود کر دینا، عقل پرستی۔ نمبر 29 عقل کلی اور عقل جزوی میں فرق نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آج کا ہمارا سبق پورا ہوا اور جزاک اللہ خیرہ آپ حضرات کا تشریف لانے کے لیے یہاں پر، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکیں اس کو آگے شیئر فرمائیں تاکہ اور ساتھی ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اور آپ لوگ جہاں جس علاقے کے بھی آپ لوگ رہنے والے ہیں ان علاقے کے ان مدرسوں میں جہاں دورے کی تعلیم ہوتی ہے اور تخصصات کی تعلیم ہوتی ہے آپ ان حضرات سے گزارش کریں، ان وہاں کے ساتھیوں سے رابطہ کر کے کہ وہ ہمارے اس مطلب اجتماعی جبری مطالعے سے جڑیں تاکہ ہم لوگ جو ہے ایک اچھی اجتماعیت قائم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔